ڈپٹی اسپیکر کے رولنگ کیس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ عدالتی کارروائی میں فی الحال کے لیے وقفہ ہے اور 2:30 بجے سماعت کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا جائے گا. اب تک جو کارروائی ہوئی ہے اس پر تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے یاسر نظر. وقفے سے پہلے تک کی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جب صبح کارروائی کا آغاز ہوا تو اس میں کیونکہ پی ڈی ایم کے جس طرح جو حمزہ شہباز ہیں ان کے جو وکیل ہے، اس کے ساتھ جو دیگر وکلاء تھے پیپلز پارٹی کے اور دیگر وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں گے. لیکن صبح جب یہاں فاروق اشنائک اور دیگر وکلاء جب یہاں پہنچے تو ان سے ہم نے دریافت کیا کہ آپ نے تو بائیکاٹ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدالت کو بتائیں گے. پھر انہوں نے جب کمرہ عدالت میں گئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ ہمارے موکل جو تینوں وکلاء تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے موکلین جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی بائیکاٹ جو ہے اس میں حصہ نہ لیں. تو جس پہ چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، کارروائی سنیں. جس کے بعد وکلاء جو ہیں وہاں بیٹھ گئے تھے اور کارروائی جو ہے اب تک سن رہے ہیں، جس پہ اب جو آخری کیونکہ 1 گھنٹے کا اب وقفہ کیا گیا ہے تو اس میں پرویز الائی کے جو وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے دلائل اب مکمل کر لیے ہیں اور دلائل میں پی ٹی آئی کے وکیل امتیاز صدیقی نے جو ہے وہ بھی دلائل کا اب آغاز کیا تھا جب وقفہ 1 گھنٹے کا کیا گیا تھا. اس سے قبل تو اس میں سوال یہ کہا گیا کہ اعجاز الحسن جو چیف جسٹس اعجاز الحسن ہیں ان کی طرف سے کہ خط پولنگ سے پہلے پارلیمانی پارٹی کے سامنے پڑا گیا تھا کہ یا نہیں، کیونکہ ساری چیزیں یہ صبح سے ڈسکس بھی ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ ساری کارروائی کو جو ہے ہمارے جو نمائندے ہیں سپریم کورٹ کے عدیل سرفراز یہ کور بھی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ساری چیزیں رپورٹ بھی کی ہیں. عدیل، آج کی کارروائی کا کیا چیزیں خاص طور پہ اب تک جو وقفہ ہوا ہے 1 گھنٹے کا، اس سے پہلے کیا کارروائی مکمل ہوئی اور کیوں وقفہ کیا؟ جی آج سب سے پہلے تو جو وکلاء تھے فری کین کے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں جب سماعت کا آغاز ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے آج عرفان قادر صاحب اور فاروق اشنائک صاحب بھی پیش ہوئے ہیں عدالت کے سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو پارٹی کی جانب سے جو ان کے موکل ہیں ان کی جانب سے ہدایات ہیں کہ وہ اب اس کیس میں آرگیو نہیں کریں گے. جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر عدالتی کارروائی دیکھیں اور دیکھیں کہ آگے ہم کیسے اس کو لے کر چلتے ہیں. اس کے بعد عدالت نے دعوت دی بیرسٹر علی ظفر کو کہ وہ آج میرٹس کے اوپر آرگیومنٹ کریں. تاہم ہم لوگ آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بہت سے لوگ ایون جو لائرز ہیں ان کے آپ کہہ سکتے ہیں پٹیشنرز کے اور ریسپونڈنٹس کے بھی، کہ آج سپریم کورٹ کیونکہ ریسپونڈنٹس نہیں ہوں گے تو ایکس پارٹی فیصلہ سنا دے گی. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے برعکس آج ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے اور میرٹس پر جو پٹیشنر ہیں ان کے وکیل کو کہا ہے کہ وہ آرگیومنٹ کریں. اب وہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں اور کافی طویل ان کے آرگیومنٹس بھی ہوئے ہیں. اس میں بار بار چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کچھ اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں اور بالخصوص اگر بات کریں 21ویں ترمیم کا جو فیصلہ جس کا حوالہ دیا تھا گزشتہ سماعت پر منصور عوان نے، جو کہ وکیل ہیں حمزہ شہباز شریف کے، انہوں نے اس کیس کا حوالہ دیا تھا. 8 رکنی جو کیس ہے، ججمنٹ ہے، عظمت سعید شیخ صاحب نے تحریر کی ہے. اس ججمنٹ کا حصہ جسٹس عمر عطا بندیال بھی تھے، جو کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان اور اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. آج اس کیس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں بھی جو 21ویں ترمیم والا کیس ہے، فیصلہ ہے، اس کا میں بھی حصہ ہوں اور میں نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں، لیکن وہ ایک ٹائپو ایرر ہے. میں نے جو 21ویں ترمیم کا معاملہ تھا جو فوجی عدالتوں سے متعلق تھا اس میں تو رائے ضرور دی تھی، لیکن جو 18ویں ترمیم اس کے ساتھ کلب کی گئی تھی جس میں 63A کا ذکر تھا اس میں نے رائے نہیں دی تھی. جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر عدالت کے روبرو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مائی لارڈ، آپ نے اس ججمنٹ کے اندر جو 63A ہے اس کے اوپر بھی اپنی رائے دی ہے اور اتفاق کیا ہے جسٹس عظمت سعید شیخ کی رائے سے، اور آپ نے بھی کہا ہے کہ پارٹی سربراہ جو ہے اس کا اختیار ہے لوگوں اپنے اراکین کو ہدایات دینے کا. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ مجھے پڑھ کر سنا دیں. انہوں نے وہ چیف جسٹس کا وہ پارٹ پڑھ کر سنایا جس میں وہ اتفاق کر رہے ہیں 18ویں ترمیم والے کیس پر بھی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے تصحیح کی ہے. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہ آپ لوگوں نے تو بائیکاٹ کیا ہے، کہ ہم یہ سمجھیں کہ وفاقی حکومت نے بائیکاٹ نہیں کیا، اتحادی جماعتوں کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے وہ لوگ ہٹ کر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف اپنا جو ایک ڈیوٹی ہے وہ نبھا رہا ہوں، یہاں پر آئین کے مطابق جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے عدالت کی معاونت کر رہا ہوں. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کی اس
معاونت کو خوشائند کہتے ہیں، اور ہم دیگر بھی وکلاء کو کہیں گے کہ وہ لوگ بھی آ کر ہماری معاونت کریں اور اس جو کیس ہے پروسیڈنگ ہے اس کا حصہ بنے۔ اچھا یہ بتائیں، آج لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے کیونکہ فیصلہ آ سکتا ہے حتمی مراحل میں، تو کیونکہ چیزیں ڈسکشن جو ہے زیادہ تر لگ رہا ہے کہ مکمل ہو چکی ہیں، دلائل بھی مکمل ہو چکے ہیں، آج فیصلہ آنے کا امکان ہے؟ جی آج کافی حد تک امکان جو ہے اب سے کچھ دیر قبل تک تو ظاہر کیا جا رہا تھا، جو ریمارکس بھی آ رہے تھے عدالت کی جانب سے، اور جو ایک اوور آل سچویشن بن چکی ہے اس کیس کے اندر، جب ایک پارٹی ہی سائڈ پر ہو گئی ہے تو اب فیصلہ تو آنا بنتا ہے، لیکن اس میں اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اب مختلف جو آراء ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس میں اب کئی لوگ تو یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت بینچ بھی یہ جو بینچ ہے یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی بظاہر یہی لگ رہا ہے جو عدالت نے ایک وقفہ کیا اور طویل وقفہ کیا ہے، 1 گھنٹے کا وقفہ ہے، اس 1 گھنٹے کو مزید بھی یہ طول پکڑ سکتا ہے، جیسا کہ گزشتہ سماعتوں پر میں اور آپ کور کر رہے ہیں کہ ہمیشہ جب 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو وہ 2 گھنٹوں تک جاتا ہے، ان کی مشاورت جاری رہتی ہے۔ تو آج بھی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عدالت ایک شارٹ آرڈر بھی دے دے، لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ اس بینچ کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس ہے، اور ایک ان کی ایک لیگیسی ہے، اور اس لیگیسی میں اگر اب آ کر یہ مسئلہ آتا ہے جیسا کہ اب آیا ہے کہ ایک جو اتحادی جماعتیں ہیں، ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر ہے اس پورے کیس میں، وہی اس کیس کا بائیکاٹ کر کے اگر بیٹھا ہے تو اس پر چیف جسٹس بھی اب سوچ بچار میں ضرور ہے، اور بار بار جسٹس اجاز الحسن نے اب وقفے سے قبل جو فاروق اشنائک وکیل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے ایک دلچسپ مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگ بھی ایک دفعہ پھر نظر ثانی کر لیں اپنے اس بائیکاٹ کے فیصلے پر، جس پر جسٹس جو فاروق اشنائک ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پارٹی لائن سے ہٹ کر نہیں جا سکتے، پارٹی کی جو ہدایات ہیں کیونکہ ہم ان کی معاونت ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کی جو ہدایات ہیں اس کے برعکس ہم لوگ اپنی رائے نہیں دے سکتے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آ کر پھر ایک اور چیز بھی جو سب سے اہم، یہاں چیف جسٹس نے الگ ہونے کی ایک بات بھی کی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی اور جو پارٹی سربراہ ہے اس حوالے سے جو وضاحت اور اس میں جو آج کی سماعت میں دلائل دیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی اگر بتا۔ اچھا آج جو ایک اہم بات جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہی ہے وہ بیسیکلی چیف جسٹس آف پاکستان بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ کافی اوفینڈ ہوئے ہیں جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے ریسپونڈنٹس کی طرف سے، جو کہ اس کیس میں ہیں حمزہ شہباز اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، اس کے علاوہ اب مختلف سیاسی جماعتیں بھی، اتحادی جماعتیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ دوست جو دائیں جانب بیٹھے ہیں اور دائیں جانب حکومتی بینچز ہیں عدالت کے، وہ جو بینچز پر بیٹھے لوگ میرے اور آپ کے دوست علی ظفر صاحب سے وہ مکالمہ کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے اب بائیکاٹ کر دیا ہے عدالتی کارروائی کا، لیکن یہ لوگ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں جو ٹھیک ہے یاسین نظر آپ سے اپڈیٹ دیں گے، اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو سپریم کورٹ میں اس وقت وقفہ لیا گیا ہے اور 2:30 بجے واپس سے سماعت شروع ہوگی، تاہم ابھی ہمیں پینل جوائن کر رہا ہے انوار ہاشمی اور سلیم شیخ کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے منیزہ جہانگیر۔ منیزہ سے ہم پہلے سوال کریں گے۔ منیزہ، آج بات یہ کی جا رہی ہے پارلیمانی ہیڈ کا، جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کا فیصلہ مقدم ہے یا پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کا فیصلہ، لیکن اگر صورتحال کی دیکھیں یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، مگر جو آج عدالت کے اندر کارروائی ہوئی ہے اس کے اوپر ضرور بات کر سکتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے کم از کم جب سے میں عدالت کی رپورٹنگ کری ہوں، مجھے بھی 2004 سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نوعیت کا کیس اور اتنا بڑا کیس اس طریقے سے کنٹروورشل ہو جائے کہ ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے جس کے اندر 9 جماعتیں ہیں وہ اس کو بوائیکاٹ کر دیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو عدالتی کارروائی ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے، اور جب وہ کنٹروورشل ہو جائے تو پھر اسے جو بھی ججمنٹ آتی ہے وہ بھی کنٹروورشل رہتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کیس کے اندر کے نتیجے میں جو ججمنٹ آئے گی کیا وہ فریقین کو قابل قبول ہوگی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس کو قبول کر بھی لیتے ہیں تو جو عدالت کی ایک جو وکیل اور توقعات رکھتی ہے، پبلک کی توقعات ہوتی ہے عدالت سے، that justice should be seen to be done، انصاف ہوتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے، اور اگر ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اس بینچ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ بڑا بینچ بنائیے، اور پھر بھی بڑا بینچ نہیں بنتا، فل کورٹ نہیں بیٹھتا،
तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जाएंगे। आपको याद होगा कि एक बेंच पहले भी बना था कुछ अरसा पहले, जिसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा को शामिल नहीं किया गया। वो अगले चीफ जस्टिस होंगे उमर अता बंदयाल के बाद, जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद जी। तो उन्होंने एक खत लिखा था जिसके ऊपर उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे क्यों नहीं शरीक किया गया उस बेंच के ऊपर, जबकि बाकी सीनियर जजेस वहां पे शरीक थे। फिर बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं, जो जजेस रह चुके हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो भी चाहेंगे कि वो भी इस अहम केस को सुने। तो फिर सवाल ये उठा है कि क्यों नहीं जज साहिबान को शामिल किया गया जो बाकी जज साहिबान हैं। तो ये सिर्फ मामला जमातों तक महदूद नहीं रहेगा। ये जो मामला है इसके दूरस नताइज होंगे पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है उसके ऊपर, और पाकिस्तान की जो जिस तरह लीगल फ्रेमवर्क है उसके ऊपर। मुझे यहाँ पर एक सवाल और भी है कि इनके पास कानूनी तकाजे क्या है? अगर पीडीएम के हवाले से जो उन्होंने अदालती कार्रवाई को तो मुस्तरद कर दिया कि हम मान ही नहीं रहे हैं, तो लेकिन फिर इनके पास कानूनी पेचीदगियां या कानूनी जो राय है वो क्या रह जाती है इस फैसले के बाद? पीडीएम के हवाले से आप पूछिए। जी देखिए, पीडीएम का मौकफ तो बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा है कि जी, और उनके वकीलों ने आके ये कहा है कि हमारे क्लाइंट्स ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हम अगर फुल कोर्ट के सामने ये केस नहीं जाता तो फिर हमें इस बेंच के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जब आप ये कह देते हैं तो फिर आपने जो भी फैसला वो बेंच दे तो वो तो आपको फिर नेचुरली काबिल कबूल नहीं होगा। अब ये बड़ी ये जो बात आपने कही कि अब उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे, आप रिव्यू में जा सकते हैं, मगर रिव्यू में स्कोप तो बहुत कम होता है। रिव्यू उसी बेंच के सामने आता है जिसने फैसला किया होता है। अगर उसके अंदर कोई लकूनाज हो, उसके अंदर कोई एरर्स हो, उसको ठीक किया जा सकता है, कानूनी एरर्स, मगर बहुत कम हमने देखा है कि जजमेंट को पलट दिया गया हो रिव्यू के अंदर। तो ये मामला जो है ये इसके सिर्फ सियासी नताइज तो जो होंगे तो होंगे पिछले ये अगले 5 साल में सामने आ जाएंगे, मगर इसके दूरस नताइज होंगे पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, पाकिस्तान की लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर, कि अदालत ने एक ऐसा फैसला किया जिसके अंदर उन्होंने अपने ऊपर ही ओनस डाल दिया कि जो भी जजमेंट आएगी उसका जो भी नतीजा निकलेगा उसके अंदर उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। ये ओनस उन्होंने अपने ऊपर डाल दिया। ठीक। अनवार हाशमी साहब, एक तो ये कि रिव्यू का ऑप्शन जरूर मौजूद है इस वक्त हुकूमती जमातों को, पीडीएम को, लेकिन बाद में हम ये भी जानते हैं कि रिव्यू में बहुत कम आपके पास चांसेस रह जाते हैं। 63A के फैसले में हमने ये देखा भी कि नून लीग को उससे कोई बहुत बल्कि फायदा हुआ ही नहीं। अब बात रह जाती है इसके अलावा वो ये कि दूरस नताइज, जिस तरह से बार बार जिक्र भी कर रही है कि इसके दूरस नताइज होंगे, आपके मुताबिक ये दूरस नताइज जो हैं ये पॉलिटिकली फायदा देंगे हमें या नहीं? देखिए, दूरस नताइज के लिए तो बहुत ही दूर जाना पड़ेगा। मुनीज़े जहांगीर जो राय दे रही हैं वो बहुत ही मुस्तनद है अभी, लेकिन अगर थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि जिस तरह यासिर नजर और हमारे रिपोर्टर अदील अभी रिपोर्ट कर रहे थे, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है अदालत में कि वक्फे से पहले एक तो केस के मेरिट को एड्रेस करना शुरू कर दिया गया है, और एक जो चीफ जस्टिस साहब ने 2 रिमार्क्स दिए हैं कि एक तो ये है कि बार बार जज की राय तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वाज़े कानून सामने आए तो राय तब्दील करने में भी कोई हर्ज नहीं, राय हम तब्दील कर सकते हैं। तीसरा नुक्ता उन्होंने उठाया है कि हम ये भी देख रहे हैं कि क्या चौधरी शुजात का खत पोलिंग से पहले सर्कुलेट किया गया है या नहीं किया गया है। ये वो 3 नुकात हैं जो जिस पे पूरा केस जो है वो डिपेंड करता है। अगर वो चौधरी शुजात के खत के सर्कुलेट तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा बहुत एडमिट किया जा रहा है। पिछले उसके रिमार्क के साथ आप मिला के पढ़ें कि हम राय तब्दील कर सकते हैं अगर ठोस कानून सामने आ जाए। ये वही कानून है जो पिछले फैसले में आया था, जिस पे तमाम फरीक जो है वो जो पीडीएम है वो इसलिए बाइकाट कर रही है कि हमारा वो पिछला जो फैसला था उसके रिव्यू को सुन लिया जाए तो उनको एक उम्मीद पैदा हो जाएगी। अब इसके बाद
وہ فیصلہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کے یقیناً سیاسی اثرات ہوں گے جیسے اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فرض کرو پرویز الہی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک سیاسی مرحلہ آگے شروع ہو جائے گا. سیاسی مرحلہ یہ ہوگا کہ سارا کیس جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے اس ڈیسیجن کے گرد گھوم رہا ہے. تو اگر چودھری شجاعت حسین نے بطور پارٹی قائد اس فیصلے کے بعد ایکشن لینا شروع کر دیا اور وہ بنیادی رکنیتی باغی یا منحرف ارکان کی انہوں نے کینسل کر دی تو پھر ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا. پھر وہ کاف لیگ ان 10 ووٹوں سے محروم ہو جائے گی. عدالتی فیصلے کے باوجود جو پارٹی ایکٹ ہے وہ لاگو ہونا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایک لمبی کہانی جس کے آپ دورس نتائج پوچھ رہی ہیں تو دورس نتائج عدالت سے نکل کے پارٹی ایکٹ اور پارٹی ایکٹ دوبارہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں لاگو ہو جائے گا. پھر وہ ریفرنس اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف کہانی چلی جائے گی. تو اس کا اب آپ دیکھیں کہ سب سے جب آپ رائے لیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے تو ایک زبانی تو سر بنتا کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہی اس کا حل ہے. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الیکشن حل ہے لیکن یہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے کیسے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اگر عمران خان جو سب سے زیادہ الیکشن کے حامی ہیں پہلے وہ پہل کرے چودھری پرویز الہی کو راضی کرے کہ ہم اس کھیل میں پڑتے ہی نہیں ہیں, ہم قومی اسمبلی سے ریزائن کر چکے ہیں, ہم کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو یقیناً پی ڈی ایم بھی مجبور ہو جائے گی کہ پہلا سٹیپ عمران خان نے لیا ہے کیونکہ یہ بیانیہ بھی اسی کا ہے. اب اصل ایشو یہ آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی کو پریکٹیکلی سٹیپ لینا ہوگا تو پھر اگلی پارٹی راضی ہوگی کہ آئیں الیکشن کی طرف شامل کر چلتے لیں ہیں. انوار ہاشمی, اور یہ میں اگلا سوال ڈال دیتی ہوں سلیم صاحب کے پاس. سلیم شیخ یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے الیکشن کمیشن بھی تیار ہوگی؟ یقینی طور پر سیاسی طور پر تو کسی کو آغاز اس کا کرنا ہے, بول تو سب کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کی الیکشن کی ضرورت ہے. ٹپ آف دا آئس برگ بھی یہی ہے, یہیں پر آئس بریکر ہے کہ آپ کو الیکشن لے کر آنا پڑے گا, لیکن تیاری کیسی ہوگی اور کیا الیکشن کمیشن اس کے لیے ریڈی ہے؟ سلیم شیخ تک ہماری آواز جاری ہے؟ سلیم اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے. انوار آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں اس پر, مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف سیاسی پارٹیاں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن بذات خود اور پھر اس جانب جانا, یہ بھی تو ایک تیاری چاہیے اس کے لیے کہ پہلے تو یہ ایکسپٹ کر لینا کہ ہم سیاسی طور پر ریڈی ہیں اور ہم اس پوائنٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہم سے پنجاب کی حکومت ہی نہیں سیٹل ہو رہی, ہم اسی پر اتفاق نہیں کر پا رہے, تو پورے ملک کے الیکشن تو بڑی بات ہے. نہیں, الیکشن دیکھیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ پہلے دن نہیں ہو جایا کرتے. وہ بلدیاتی الیکشن بھی کرا رہے ہیں, انہوں نے 20 حلقوں کا ضمنی الیکشن بھی کرایا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی ایک ڈیٹ دے چکے ہیں, اکتوبر نومبر تک ان کی بالکل تیاری ہے. ظاہر ہے جب محرم کے بعد فرض کرو یہ راضی ہو جاتے ہیں اور اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, نگران حکومت بن جاتی ہے تو اس کو 90 دن چاہیے ہوتے ہیں اور یہ ڈیٹیں جا کے بنتی ہے. اگر آپ اگست سے شروع کریں تو اگست ستمبر اکتوبر تو ظاہر ہے وہ تقریباً نومبر میں جا کے الیکشن ہوں گے. تو الیکشن کمیشن کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, وہ ایک انتظامی ادارہ ہے جس نے انتظامات کرنے ہیں آئین کے مطابق. یہ وہی بات ہے کہ پارٹیوں پہ رہ جاتا ہے. جب سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آئینی بحران ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا اور الیکشن حل ہے, لیکن الیکشن کے حل کے لیے کل ہم نے بات کی تھی کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ایک فریق ایسا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو پچھلے 4 سال سے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ بہت بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں, نظام کو بھی درست کرنا چاہتے ہیں اور مفاہمت کی بات کرتے ہیں. مفاہمت کے لیے ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ٹیبل پہ جب وہ بیٹھیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ساری معیشت کا اس وقت جو حال ہو چکا ہے, جو ڈونرز جو ادارے ہیں باہر کے وہ آپ کو فنڈ ٹرانسفر نہیں کر رہے کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو بظاہر بیانات اور پریس کانفرنس کے اندر یہ ملک کے ساتھ مخلص نظر آ رہے ہیں. اگر ہمارے ساتھ رہے گا. سلیم شیخ نے ہمیں جوائن کر لیا ایک بار پھر. سلیم صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے دیکھا جائے, چودھری شجاعت کی جانب سے صلاح الدین جو ہیں وہ وکیل کے طور پہ پیش ہوئے ہیں, ان کا یہ موقف تھا, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ صحیح نہیں ہے.
انہوں نے بھی اس پہ اعتراض اٹھایا. تاہم اب وہ ان کے جو ہے وہ چودھری شجاعت کی جانب سے عدالت میں پیش ہیں. تاہم دوسری جانب گزشتہ روز شہر رحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس پہ پارٹی ہیڈ کا جو فیصلہ ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں خود بھی بطور پارٹی لیڈر رہ چکی ہوں, تو اس دوران مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی خط ملتا رہا اور زرداری صاحب کا بھی خط ملتا رہا, وہ ہمیشہ اس فیصلے کی تائید کرتے رہے. جی دیکھیے, ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ جو پارٹی کا قائد ہوتا ہے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ من تسلیم کرنا پڑتی ہیں, اور جو تسلیم نہیں کرتا تو اس کو اس کے جو نقصانات ہیں وہ پھر برداشت کرنا پڑتے ہیں. اور یہاں چودھری پرویز الہی کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ پارٹی ہیڈ جو چودھری شجاعت حسین ہے انہوں نے خط لکھ دیا, لیکن اس میں تھوڑی سی قباحت یہ سامنے آئی ہے کہ وہ خط ایک تو جن ایم پی ایس کے لیے لکھا گیا ان کو نہیں پہنچا, ان ایم پی ایس کے بغور کے ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا, اور اگر ڈپٹی اسپیکر کے پاس بھی اجلاس شروع ہونے سے پہلے آ گیا تھا تو اس کو پڑھ کے سنا دینا چاہیے تھا کہ یہ پی ایم ایل کیو کے جو اراکین اسمبلی ہے اس کے حوالے سے مجھے چودھری شجاعت کا یہ خط موصول ہوا ہے, لہذا یا تو آپ ووٹ نہ ڈالیں, اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو پھر آپ کا ووٹ شامل نہیں کیا جائے گا گنتی میں. اور یہاں میں آپ کو ایک نئی ڈیولپمنٹ دے دوں کہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے جو ہے ہدایات جاری کی گئی ہیں. ڈی جی خان میں جو ایم پی ایز ہیں پارٹی کے, پی ایم ایل پی ٹی آئی کے اور ایم این اے ہیں, ان کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ ڈی جی خان میں سیلاب آیا ہوا ہے تو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے وہاں کے دورے کیے جائیں, ان کو کھانا فراہم کیا جائے اور جو سہولیات فراہم آ سکتی ہیں وہ فراہم کیے جائے. اس کے اندر جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے جو ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ایکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. گو کہ ابھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کی جو ہدایات ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جاری ہوتی ہیں وہاں کی مقامی انتظامیہ کو, مقامی ایم پی ایس کو, کیونکہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے ایم پی ایس کو جو وہاں پر موجود ہیں ڈی جی خان کے, کہ آپ مقامی انتظامیہ یعنی ڈی سی اور اے سی سے مشاورت کریں, معاونت کریں, اور وہاں جو لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں سیلاب کی وجہ سے, کوئی ان کو ریسکیو کرنا ہے تو ریسکیو کریں, ان کو کھانا فراہم کرنا ہے تو کھانا فراہم کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو نہیں آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا, حمزہ شہباز رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یا چودھری پرویز الہی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے. لیکن جو ان کی طرف سے ابھی ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی خود کو وزیر اعلیٰ پنجاب کنسیڈر کر چکے ہیں, اور انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پارٹی کے ایم پی ایس کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہاں کے جو ڈی سی ہے اور جو متعلقہ انتظامیہ ہے ان سے بھی رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت ہی اہم پیش رفت آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں منیزے. ایک چیز تو یہ کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. اگر عوام کی سطح پر دیکھتے ہیں ابھی بارشوں کی وجہ سے بہت مسائل ہیں, اور صرف اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو بہت نقصان ہوا ہے, لوگوں کی فصلوں کو بہت نقصان ہوا ہے, لیکن ہم پنجاب کے سیاسی بحران سے ہی نہیں باہر نکل رہے. اب کیا الیکشن ہی واحد آئس بریکر رہ گئے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو جو سیاستدان پنجاب میں حکومت کے اوپر کوئی کامن گراؤنڈ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں وہ اس پر کیسے اتفاق کریں گے کہ ہم کو عام انتخابات کرانے ہیں؟ نہیں, آپ نے یہ بڑا مشکل ہوگا, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں کہ اتفاق رائے اب ڈیولپ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. اور جو خبر سلیم شیخ صاحب نے دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو پکا یقین ہے کہ جو آج فیصلہ سنایا جائے گا وہ ان کے حق میں ہی ہوگا, جو سپریم کورٹ جو فیصلہ سنائے گی. تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ سنانے سے پہلے ہی چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہی آنا ہے. تو یہ بھی جو ہے اس بات کی تائید کرتا ہے یا اس چیز کو اسٹرینتھن کرتا ہے کہ تاثر کیا جا رہا ہے, کہ تاثر جو ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے وہ پرویز الہی کے حق میں آنے لگی ہے, اور یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے جس کو اسٹرینتھن کیا ہے خود چودھری پرویز الہی صاحب نے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بڑی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کے اندر بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ کیا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا پارٹی ہیڈ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. اگر آپ 63A کو پڑھیں تو وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے, وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ذکر ہے پارٹی ہیڈ کا. اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ جو ہے وہ سمجھے کہ جی صحیح طریقے سے ووٹ نہیں یا ان کی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالا گیا ہے تو وہ نااہل کر سکتا ہے, مگر اس کا بھی ایک خاص پروسیجر ہے.
रुकन कौमी असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली को। अब इसके अंदर सवाल मेजर ये उठता है कि अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसे देख लें या इमरान खान साहब को भी देख लें, उनकी दो जगहों पे हुकूमत थी, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एक पंजाब के अंदर, मगर जाहिर है पार्लिमानी पार्टी के हेड तो वो नहीं थे। अगर वो एक डायरेक्शन देते हैं और मैं वोट डालती हूँ इमरान खान साहब को, क्योंकि लोग यहाँ पे इमरान खान साहब को वोट डालते हैं, पार्लिमानी पार्टी के हेड को तो नहीं डालते जी। और अगर इमरान खान एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू करते हैं, मगर पार्लिमानी पार्टी हेड जो है वो लोटे हो जाते हैं और वो अपने ही एमपीएस के खिलाफ या इमरान खान के फैसले के खिलाफ हिदायत दे देते हैं एमपीएस को, तो फिर कौन हावी होगा पार्टी के ऊपर? क्या पार्लिमानी पार्टी का हेड होगा या कि पार्टी हेड होगा जिसके नाम से एमपीएस वोट लेके असेंबलियों के अंदर आते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा अगर फैसला इस किस्म का आ जाए कि पार्लिमानी पार्टी के हेड को पार्टी हेड से ज्यादा अख्तियारात हो जाए। जबकि अगर आप देखें पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, तो उसको तो कोई जानता नहीं है। लोग तो चौधरी शुजात के नाम से वोट डालते हैं अगर पीएमएलक्यू को वोट डालते हैं। तो ये बड़ी एक अहम दिलचस्प बात होगी और फिर ये सवाल उठेगा कि जो आइन की रूह है जो 63A में महफूज की गई है, क्या आप उसे तजावुज बिल्कुल कर गए और आपने उसको बिल्कुल गलत तरीके से इंटरप्रेट किया? क्योंकि मत भूलिएगा कि उस जजमेंट के अंदर भी 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा और उसके अंदर उन्होंने लिखा बाकायदा तौर पे कि जो जजमेंट हमारे बाकी जजेस ने दी है, उन्होंने इट इज टैंटमाउंट टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप आइन को फिर से लिख रहे हैं जो आपका इख्तियार नहीं है। आप सिर्फ आइन की तशरीह कर सकते हैं, मगर आइन के दायरे से बाहर निकल के आप कोई फैसला नहीं दे सकते। ठीक है, अनवर हाशमी साहब से सवाल करेंगे। अनवर साहब, इस दौरान एक बहुत अहम नुक्ता उठाया मुनीज़े की जानिब से कि क्या हिकमत अमली होगी पार्टी लीडर और पार्टी जो हेड है उनकी। अगर हम पाकिस्तान में सियासी निज़ाम की बात करें तो यहाँ पर पार्टी हेड है, उसी के फैसले को जो है वो सर तस्लीम खम किया जाता है। तो इस दौरान फिर पीटीआई की भी अगर बात करें तो पीटीआई में भी यही है। चौधरी शुजात एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं पंजाब के। इसके बाद, इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली कैसे आ सकती है? चीजें है ना, अगर आम रूटीन में पार्टी हेड कोई हुक्म देता रहे या पार्लिमानी पार्टी हुक्म देती रही और उसकी पार्टी हेड को कोई इतराज ना हो तो ये चलता रहेगा। अगर एक निशानदेही जाके अदालत में हो गई है, अदालत में चैलेंज हो गई है, तो फिर उस वक्त तो बिल्कुल तय करना पड़ेगा। जैसे मुनीज़ा साहबा ने कहा है और मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि अदालत ने तशरीह की बजाय एक ऐसा फैसला दे दिया है जो कि तरमीम की तरफ चला गया है। जो तरमीम की तरफ चला गया है, मैं 2 दिन की ट्रांसमिशन में यही कह रहा हूं और मुस्लिम लीग नून यही कह रही थी कि काइंडली उसको रिव्यू कर लिया जाए, क्योंकि ये उस फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जा रहा है जिसको 2 दहाइयां लगा के खत्म किया गया है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाया करता था, वो पार्टी के अंदर बगावत पैदा कर देता था और पूरा निजाम जो है वो तलपट हो जाया करता था। तो अदालत से गैर इरादी तौर पे ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक ऐसा फैसला सादर कर दिया है जो कि एक तरमीम की शक्ल इख्तियार कर गया है कि नहीं, उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए जब तक वो पिछली फाइल इस केस के साथ मिला के नहीं पड़ी जाएगी, ये दोबारा अदालतों की तरफ जाएंगे, रिव्यू की तरफ जाएंगे, ये चौधरी परवेज इलाही को हलफ नहीं उठाने देंगे। गवर्नर पंजाब जो है वो इंतजार करवाएगा कि अभी फैसला एक रिव्यू में है, हम उसका इंतजार करेंगे, ये टैक्टिक्स यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अगर अदालत हौसला करके तमाम केसेस को यकजा करके 2-3 दिन लगा के सुन ले, तो मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों की जो है वो जबान बंद हो जाएगी और उन्हें वो फैसला बहरहाल तस्लीम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने एक पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं कि अगर मैं भी अब समझूंगा कि कोई कानून इस तरह का मौजूद है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा सके तो मैं राय तब्दील कर दूंगा। अदरवाइज बार बार जज राय तब्दील करना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है, वक्फे के बाद देखते हैं कि इसको अगर एड्रेस कर दिया जाए तो बिल्कुल वही नुक्ता जो मुनीज़ा साहबा जिसकी तरफ निशानदेही कर रही हैं, ये हल है। इस पर एक सेकंड पॉइंट भी हासिल कर लेते हैं। अनवर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चूंकि 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज होना था। हमारे नुमाइंदे यासिर नजर की जानिब जाते हैं। यासिर नजर, 2:30 बज चुके हैं, क्या समाअत का दोबारा आगाज हो चुका है? और जिस तरह से अनवर हाशमी भी जिक्र कर रहे हैं राय तब्दील करने के हवाले से, इस पर जो रिमार्क्स दिए गए थे उसका भी तस्करा कर दीजिएगा।
जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 2:30 बज चुके हैं, बल्कि 2 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक समाअत जो है दोबारा उसका आगाज नहीं हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर वकला थे अब दोबारा जो है कमरा अदालत पहुंच चुके हैं और इसके बाद कुछ देर के बाद ये बताया जा रहा है कि समाअत का आगाज होगा। कल भी 15 मिनट के लिए कहा गया था कि वक्फा किया जाता है, लेकिन तकरीबन वो काफी लंबा वक्फा किया गया और उसके बाद समाअत जो है रात के तक जारी रही। अभी समाअत ये बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद दोबारा शुरू होगी, तो इसमें वही सारी चीजें, एक तो खास तौर पे जिसमें पार्टी सरबराह का इख्तियार और पार्लिमानी लीडर का जो इख्तियार है, उस हवाले से आज जो तफसीली जिन नुकात पे गुफ्तगू हुई, जिसपे सारी बहस हुई और मुकालमा भी हुआ, तो ये सबसे अहम नुकता था। और दूसरा ये कि अब क्योंकि परवेज अलाई के वकील जो हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने भी अपने दलाइल जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए हैं और इसके साथ अब क्योंकि एजाजुल हसन की तरफ से फारूक एच नाइक जो हैं उनसे कहा गया कि आप बताएं कि कुछ बेहतरी आ सकती है तो अदालत सुनने के लिए तैयार है, तो जिसपे इनकी तरफ से फारूक एच नाइक की तरफ से कहा गया है कि यहाँ हम पार्टी जो रूल्स हैं पार्टी के कहने के पाबंद हैं, तो इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। अब उसके सुबह से प्रोसीडिंग जारी थी, तमाम जो समाअत है वो हम लम्हा ब लम्हा आपको बताते भी रहे। अभी दोबारा जब समाअत शुरू होगी तो उस हवाले से भी बताएंगे, लेकिन जो तमाम वकला हैं अब वापस जो कमरा अदालत पहुंच चुके हैं। अब ये बताया जा रहा है कि जजेस भी कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर कमरा अदालत पहुंचेंगे। कुछ अभी भी जो वकला है, ये बताइएगा कि कोई इंदिया दिया गया है कि फुल कोर्ट के हवाले से जो पहले दरखास्त की गई थी उस जानिब जाया जा सकता है, या तमाम तर केसेस यानी आर्टिकल 63A का जो केस है जिसके ऊपर नजरसानी भी करना चाहती है नून लीग की अदालत, अपने फैसले पर नजरसानी कर ले और उसी का बार बार तस्करा भी किया जा रहा है और उसको सामने रखा जा रहा है इस केस के। ऐसा लगता है कि कुछ केसेस को यकजा करके भी सुना जा सकता है, क्या इस तरफ भी जा सकती है अदालती कार्रवाई? जी देखें, एक तो जिस तरह फुल बेंच के हवाले से बात है वो तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है सुबह आते ही जजेस की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से, कि ये एक ताखीरी हरबा है। सितंबर तक जो जजेस हैं वो मौजूद नहीं है, बेंच पूरा नहीं हो सकता, तो इसलिए फुल बेंच वाला जो मामला है वो तो अब हमें मुकम्मल तौर पे यहाँ खत्म होता दिखाई देता है। और इसके साथ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं और जिस तरह परवेज अलाई के वकील हैं उनकी तरफ से जो दलाइल हैं वो दिए जाएंगे और उसमें फारूक एच नाइक और जो दीगर वकला थे उनकी तरफ से भी खामोशी से ये सारा सिलसिला सुना गया। और इस पे भी जब जजेस की तरफ से इस हवाले से कमेंट्स के पार्टी सरबराह का क्या इख्तियार है, पार्लिमानी लीडर का क्या इख्तियार है, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के या कानून में जो तब्दीली है उसमें क्या क्या इख्तियारात हैं, ये सारी चीजें अब कोर्ट में तफसीली तौर पे जो वकला हैं इनसे डिस्कस हो चुकी है और उनकी तरफ से मुदल्लल जो दलाइल हैं वो दिए जा चुके हैं। अब ज्यादा दूर नहीं है कि इस मामले का हतमी तौर पे फैसला हो जाए। अब कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पे इस हवाले से समाअत जो शुरू होनी है तो उसमें अब क्लियर हो सकेगा कि अब अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन दूसरी तरफ से एक जो अहम नुकता इलेक्शन कमीशन से जब हमने इस बारे में इस नुक्ते पे बात की कि पार्लिमानी लीडर का ज्यादा इख्तियार होता है या पार्लियामेंट्री पार्टी का जो उसी पार्लियामेंट्री पार्टी का जो सरबराह होता है, तो उस पर दो चीजें उन्होंने बिल्कुल वाजे की। अगर कोई पार्टी सियासी तौर पे किसी दूसरी पार्टी में जम होती है, मिसाल के तौर पे अगर तहरीक इंसाफ में काफ लीग पार्लियामेंट के अंदर जम हो जाती है, असम्बली में उनका हिस्सा बन जाती है, फिर तो पार्लिमानी पार्टी जो है उसका जो लीडर है पार्लियामेंट्री लीडर जो है उसका ज्यादा इख्तियार होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही पार्टी एक इलादा से अपनी शिनाख्त बरकरार रखती है तो उसमें जो पार्टी का सरबराह है उसका जो इख्तियार है वो हतमी इख्तियार होगा। लेकिन अभी यहाँ पे मुख्तलिफ रूलिंग और दीगर जो दलाइल हैं उस हवाले से दिए जा रहे हैं, तो अब जजेस इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, इस नुकात को किस तरह देखते हैं, ये तो अभी फैसला होना है। ठीक है यासिर नजर हमारे साथ हैं, लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस से मुताल्लिक बात हो रही है और पैनल में हमें ज्वाइन किए हुए हैं अनवार हाशमी, मुनीज़ जहांगीर, सलीम शेख, और ये ट्रांसमिशन मजीद भी